لائٹ بند کر کے میں بھی خالہ کے پاس جا کر سونے لگا۔ تقریباً رات کے 2 بجے تھے۔ مجھے سردی لگنے لگی اور میں خالہ کے قریب ہو کر سو گیا، کیونکہ اس وقت خالہ کو نشہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے انہیں میرے حال کا معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ خالہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ خالہ سوئی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی مزے لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ نے اپنی آنکھیں کھول دی ہے۔ مجھے ایک پل کے لیے تھوڑا سا ڈر لگا، کیونکہ میں ابھی غلط کام کرنے میں مشغول تھا اور اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ آ کر میرا ساتھ دینے لگی۔ اس کے بعد ہم نے پوری رات۔ دوستو، کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ہمارے گھر میں ماں باپ، بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ خالہ ابھی تک کنواری تھی۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھی۔ جب بھی خالہ نہانے جاتی تھی تو میں باتھ روم کے سراغ سے چپکے سے انہیں نہاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خالہ نہا کر باہر آ جاتی تو میں اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن نہانے کے بعد خالہ اچانک اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا من ڈول رہا تھا اور میرے اندر بے چینی ہونے لگی تھی۔ خالہ اس ڈریس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نہا دھو کر کالج چلا گیا۔ جب دوپہر کو گھر واپس آیا تو مما اور پاپا گھر پر نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر خالہ نے بتایا کہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں شادی میں گئے ہوئے ہیں، شاید ان کو آنے میں دیر لگ جائے۔ خالہ نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ شام ہونے سے پہلے خالہ میرے پاس میرے کمرے میں آئی اور پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں نے خالہ سے کہا، خالہ کچھ ایسا بنا دو جو اچھا لگے۔ خالہ ہنستے ہوئے باہر نکلی اور کھانا بنانے لگے۔ اس کے بعد میں باہر کھیلنے چلا گیا۔ شام کو تقریباً 7 بجے کے آس پاس میں گھر میں واپس آیا تو خالہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ خالہ نے کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، آج میں اور آپ کا کھانا ساتھ مل کر ہی کھائیں گے۔ تب خالہ نے کہا کہ میں تو نہانے کے بعد کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا دھو کر آئیں پھر کھانا کھائیں گے۔ تب خالہ بولی ٹھیک ہے، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اب خالہ نہانے چلے گئے۔ میں سراغ میں دیکھنے لگا اور خالہ باتھ روم میں ہی کپڑے پہن کر باہر آنے لگی تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ خالہ اپنے کمرے میں گئی۔ پھر خالہ نے کہا تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ میں نے کہا نہیں، ہم مل کر کھائیں گے، کہیں آپ برا نہ مان جائیں تو آج تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیں۔ خالہ نے آنکھیں مٹکائی اور پوچھا کیسا انجوائے؟ میں نے ہاتھ اٹھایا اور دارو پینے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے چیس بول کر جام بنائے۔ خالہ اس سے پیتے ہی بولی یہ تو بڑی کڑوی ہے یار، پتہ نہیں لوگ اس کو کیسے پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا خالہ اس سے بڑی مستی چڑھتی ہے۔ میں نے خالہ کو زبردستی دارو پلا دی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے خالہ سے بولا کہ شادی کب کر رہی ہو؟ اب تو پوری جوان ہو گئی ہو اور تمہارا جسم اور غبارے کتنے خوبصورت ہیں۔ خالہ مستی میں بولی تجھے کیا معلوم کہ میں جوان ہو گئی ہوں؟ میں نے شرماتے ہوئے بولا کہ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے۔ دارو پینے کے ساتھ ہم دونوں کھانا بھی کھانے لگے۔ کھانا ختم ہوتے ہی خالہ کو نشہ ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھ دی اور مست باتیں کرنے لگے۔ میں نے خالہ کو بولا آئیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ خالہ نشے میں بولی کیوں؟ میں نے کہا آپ کو سلا دیتا ہوں۔ خالہ بولی نہیں، آج ہم ایک ساتھ سوئیں گے، کیونکہ رات کو مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، تو ساتھ رہے گا تو سنبھال تو لے گا۔ میں کچھ نہیں بولا۔ مجھے خالہ کی وہ ملنے کی جیسے امید ہونے لگی۔ خالہ کچھ دیر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور میرا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر کے میں بھی خالہ کے پاس جا کر سونے لگا۔ تقریباً رات کے 2 بجے مجھے سردی لگنے لگے اور میں خالہ کے قریب ہو کر سو گیا، کیونکہ اس وقت خالہ کو نشہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے انہیں میرے حال کا معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ خالہ کی سانسیں تیز چلنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ خالہ سوئی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی مزے لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ نے اپنی آنکھیں کھول دی ہے۔ مجھے ایک پل کے لیے تھوڑا سا ڈر لگا
کیونکہ میں ابھی غلط کام کرنے میں مشغول تھا اور اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ آ کر میرا ساتھ دینے لگی۔ اس کے بعد ہم نے پوری رات خوب مزے کیے۔ میں نے اپنے خالہ کے جسم کے ساتھ خوب کھیلا، خوب ان کے غباروں کے کھیلا۔ میری خالہ اور میرے بیچ میں کافی کھلا پن تھا۔ تب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر خالہ سے دوبارہ پارٹی کے بارے میں کہوں گا تو وہ غصہ ہی نہ کر جائے اور گھر میں نہ بتا دے۔ اس ڈر سے میں نے انہیں نہیں پوچھا، یوں ہی اپنے دن کٹ رہے تھے۔ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا لیکن کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ موسم بدلتا گیا اور ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے۔ کیونکہ میں بہت ڈرپوک تھا تو اپنے کمرے میں نہیں بلکہ خالہ کے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک رات مجھے بہت زیادہ کھیلنے کا جوش آ گیا۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے اور موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا اور ان کے نام سے کھیلنے لگا تھا۔ کافی دیر تک کھیلتا رہا۔ کھیلنے میں اتنا زیادہ مگن ہو چکا تھا کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اچانک خالہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور اس نے مجھے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے غصے میں مجھ سے کہا، کیا کر رہے ہو؟ ابھی رکو، تمہاری ماں کو میں بولتی ہوں۔ خالہ سے بہت ریکویسٹ کرنے لگا کہ وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ بہت منانے کے بعد آخر وہ ایک شرط پر مان گئی کہ آگے سے وہ یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی کرے گا اور مجھے بھی اپنے ساتھ مذاق کرے گا۔ میری تو موجیں لگ گئی اور اب ہماری ہر رات رنگین ہوتی تھی اور ہم بہت زیادہ مزے لیتے تھے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔